اب میں شہزادہ کشمیر فرزند وادی بلا کھوئرٹا صدر مسلم لیگ نون یوتھ ویک حلقہ نمبر 6 کھوئرٹا نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن راجہ نثار احمد صاحب وزیر برقیات کے لخت جگر ایک خوبصورت نوجوان سیاسی تربیت یافتہ میری مراد جناب راجہ ایاز احمد خان صاحب کو میں ملتمس کرتا ہوں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جیوے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی والد گرامی ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید راستہ تھوڑا دشوار ہے اور جانے میں بھی کافی مسائل ہوں گے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کا، جن میں بزرگ، بچے، جوان، یہ 3 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ طے کر کے آئے۔ میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اگر راستے میں کسی جگہ پہ آپ کو تکلیف محسوس کی ہو تو وہ بھائی سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے مجھے اس کے معاف کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی تکلیف میں یہاں پہ پہنچے، لیکن سلام ہے آپ کی عظمت پہ کہ جب بھی آپ کو بلایا گیا، جب بھی اس جماعت نے آپ کی ضرورت محسوس کی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کچھ لیے آپ مرد مجاہد کی طرح وہاں پہنچ جاتے رہے۔ ایسے کارکن کسی جماعت کو نصیب نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم انشاءاللہ ساتھ چلیں گے اور یہاں سے جو لشکر چلے گا یہ پاکستان کو بھی فتح کرے گا انشاءاللہ۔ میں آج جو مسلم لیگ نون میں ہمارے بھائی شامل ہوئے ان کا بے حد مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے جو اعتبار پہ اس پہ پورا اتر سکیں۔ لیکن جو بات وزیر برقیات نے یہاں آنے سے پہلے کی تھی کہ میں جب آؤں گا تو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں گا، تو آج آپ کی جو ہے وہ روڈ کی سنگ بنیاد رکھنے سے وہ پتھر ہم نے لگا دیا ہے جو تعمیر و ترقی کا پتھر ہے، جس سے اس علاقے اور اس خطے میں خوشحالی کا ایک دور شروع ہوگا۔ اور نہ صرف یہاں پہ، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اس خطے کے اندر جو ہے آزاد کشمیر کے اندر چند ایسی شخصیات ہیں جن کے حوالے سے جب آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ یہ میرے والد صاحب نے اس لیے کہتا ہوں، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے۔ یہ سڑکیں، یہ پل، یہ اسکول، یہ کالج آپ کے لیڈر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان جتنا دیانتدار، شریف النفس، سادہ لو انسان آزاد کشمیر کے سلمی میں اٹھ گئی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو قابل فخر ہے۔ تو میں جو بھائی یہاں پہ شامل نہیں ہوئے لیکن دبئی سے جنہوں نے شمولیت کا اعلان کیا ہے، قاری محمد انصر صدیق صاحب، قاری محمد بشیر آسی صاحب، حافظ مدثر شہزاد صاحب، محمد خان صاحب، قاری محمد یونس صاحب، حاجی محمد شریف صاحب، چودھری مشتاق الفنو، چودھری عبدالرشید صاحب، چودھری محمد صغیر صاحب، محمد بشیر بلیا جی، یہ جو مسلم لیگ نون میں یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن جن کی جو ہے وہ حمایت کا اعلان جن نے کیا ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا، یہ ان کے نام ہے۔ باقی جو حضرات جنہوں نے اس سارے پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ تعاون بھی کیا ہے، شمولیت نے اختیار کی، انشاءاللہ یہ سفر چلے گا، آپ کا قافلہ جو ہے یہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا یہاں پہ، لیکن ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔
حافظ منیر صاحب، محمد طارق صاحب، ارشد صاحب، توصیف صاحب، مشتاق صاحب، لیاقت صاحب اور بالخصوص یہاں پہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میاں عبدالرشید صاحب، آپ کی دعائیں جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ وہ مسلم لیگ نون میں کوئی شمولیت کا اعلان نہیں تھا ان کا، ان کی دعائیں ہمیں چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہمارے بھائی اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں اس کے لیے اعلان بھلی رائدانی، بالخصوص میرے بھائی ہیں محمد خان صاحب، اظہر ایڈوکیٹ صاحب، میرے سارے رشتے یہاں پہ آپ کون سے رشتے میں گنواؤں، انہوں نے دن رات محنت کی ہے یہاں پہ جو ہے، اور اس علاقے کے مسائل کو میں سمجھتا ہوں کہ جس یہ سٹیج پہ لے گئے آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ پہلی حل کر چکے ہیں۔ ان کی کوشش کاوش سے یہ چیزیں آئیں، اور مجھے امید ہے جب آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے تو اس علاقے کو تعمیر و ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کے تمام مسائل جب حل ہوں گے۔ اور میں کیونکہ یہ الیکشن کا جو ہے وہ ماحول بھی بنتا جا رہا ہے تو ہماری جو ہے وہ طرز سیاست تھوڑا سا مختلف ہے۔ مجھے یہ کہا بھی گیا کہ جی ہمیں تھوڑا سا جو ہے محدود طریقے سے جانا چاہیے یہ معاملات ہیں، لیکن اس میں ایک گزارش کرتا چلوں، یہ ایک پیغام میں پہنچانا چاہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کس حد تک مضبوط ہو چکی ہے۔ اس وقت دھنا سے لے کر تنیوٹ سے لے کر بالا دڑا تک یا یوگتا صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھائی ہیں میرے، اور یہ شاید مجھ سے زیادہ جو ہے والد صاحب کو عزیز ہے، اللہ مجھے تو ہے کہ یہ اس طریقے کے کونے کونے سے یہاں پہ مسلم لیگ نون کے کارکنان آئے تاکہ یہ میسیج آئے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ایک بڑی مضبوط قوت بنتی جا رہا ہے۔ جو پیغام ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ہے حکومت اسے بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کو تقسیم کرنے کی جو سازش جو کی جا رہی ہے یہ کرنے کی غلطی کی گئی تو مسلم لیگ نون اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اگر اقتدار کے عوام میں پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے تو یہ ہماری لاشوں میں سے گزر کے میں سمجھتا ہوں یہ لاشیں کیا ہماری شاید ان کی لاشیں کتنا شروع ہے، یہ ہم کبھی بھی نہ ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑی اسے دینے سے ہم دریغ نہیں کریں گے، اور کسی قسم کی سازش اس کو ناکام بنانے کے لیے واحد جماعت جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے اور کشمیر کے اندر وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور جناب قائد میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں جہاں پہ بھی پیپلز پارٹی جلسے پی ٹی آئی جو ہے جلسے کر رہی ہے کہیں پہ بھی ان کے جو ہے لب ہے وہ مسئلے کشمیر پر نہیں کھلتے۔ میں یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے وہ شامل ہوئے، جو نہیں ہوئے وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ یہاں پہ لوگ بیٹھے۔ آپ مسلم لیگ نون میں شامل نہ ہوں لیکن کشمیر کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ نہ چلیں، آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ یہ آپ کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، کیا آپ کی غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ آپ کی وہ بہنیں جن کی عصمت دری ہوئی، وہ آپ کے بھائی جو مظلوم قتل کیے گئے ان کا خون آپ کے سر پہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔ آپ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، کسی برادری قبیلے کی خاطر، کسی ملازمت کی خاطر، کسی ٹوٹی کھمبے روڈ کی خاطر کبھی کسی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ نہ کریں۔ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے کسی جماعت کے نظریات کی بنیاد پر، اور مجھے فخر ہے کہ جس جماعت میں میں کھڑا ہوں، جس پلیٹ فارم پہ میں کھڑا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں حق و سچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ وہی جماعت ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، یہ وہی جماعت ہے آزاد کشمیر کے اندر جس نے ختم رسالت کا بل پیش کیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر سب کو دے، لیکن یہ کریڈٹ کھرٹے کی عوام کو جاتا ہے کہ جس نمائندے کو انہوں نے اسمبلی میں منتخب کر کے بھیجا یہ بل اس کے ہاتھ سے پیش ہوا، بطور وزیر قانون کی حیثیت سے یہ بل انہوں نے پیش کیا۔ آپ ایکٹ 76 میں ترمیم ہوئی، بے شمار اس حکومت کے جو ہے وہ کارنامے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کارناموں پہ یہ الیکشن ہی لڑنا چاہیے، نہ ان روڈوں پہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گواہ بنا لیں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ غداری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آپ کے آنے والی نسلیں آپ کو غدار کہیں
یا بڑے بڑے نام جو آج بھی لیے جاتے ہیں، جن لوگوں کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں ہیں، وہ مر گئے، ان کے کھالیں اتاری گئی ہیں، لیکن ان کی نسلیں زندہ ہیں۔ آپ ان میں سے نسلیں زندہ رہ جائیں لیکن تاریخ میں مر جائیں۔ آج فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے کشمیر کو بچانا ہے، کشمیر کو تاریخ تعمیر اور ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، تو پھر اس خطے کا آزاد ہونا ناگزیر ہے۔ اگر نہیں، بسم اللہ، روڈیں بھی ملیں گی، نوکریاں بھی ملیں گی، پروٹوکول بھی ملے گا، لیکن تاریخ آپ کو عزت نہیں دے گی۔ اور جس چیز میں عزت نہ ہو اس سے موت بہتر ہے۔ عزت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی آئے گی تو کرپشن کے خلاف ہم جہاد کریں گے، کرپشن ختم کریں گے، وہ نہیں ختم کیا، مسئلہ کشمیر ختم کرنے پہ لاگے۔ جو مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اقلیتیں قرار دینے اور اب حقوق کی طرف آگے جی کہ انہیں ان کے حقوق دیے جائے جو اقلیتوں کے ہیں، جو سی پے کو ختم کرنے پہ لاگے، یہ دھوکے میں نہ آئے۔ میں آ کے یہاں پہ کہوں جی کہ یہ الزامیہ کی 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر روڈ ہے جی، 1 کلومیٹر روڈ بنے گی، یہ ٹھینگا ملے گا جس دن یہ آزاد کشمیر صوبہ بن گیا یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا دیے گئے، تو آج آزاد کشمیر میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر چھت نہ ہو، کوئی بدن ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کپڑے نہ ہو، کوئی پیٹ ایسا نہیں ہے جو خالی ہو، لیکن پیٹ بھی خالی ہوگا، جسم ننگا بھی ہوگا اور چھت کے بغیر بھی ہوگا۔ یہ جتنے وسائل آپ کو مل رہے ہیں، کہ جو آپ کو سہولتیں مل رہی ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آج آپ کا خطہ آزاد ہے اور جو آپ کے وسائل ہیں وہ آپ میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا آپ کا جلسہ تھا، میں وقت کم ہے، معذرت کے ساتھ زیادہ لمبی چوڑی ویسے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو پیار آپ نے دیا ہے یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ آپ کے اس اعتماد میں پورا اتر سکے۔ جہاں تک دوسری بات رہی، میں آج تک یہ دعویٰ کرتا رہا ہوں، عظیم صاحب اس جماعت میں آزمائے ہوئے لوگ کون ہیں؟ میرے نزدیک گجر قبیلہ ہے۔ دیکھیں، چودھری مالک صاحب، گرداول منشی صاحب، بہو الطاف صاحب ہو گئے، ایوب طاہر صاحب بیٹھے، کسی راجپوت نے وہ صحبتیں نہیں برداشت کی جو جماعت میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے کی۔ ان سے زیادہ ثابت شدہ جماعت کے اندر کمیٹڈ لوگ کون سے ہو سکتے ہیں؟ جن کے پانی میں جو ہے وہ گندگی ڈالی گئی، جن کی شادیاں، ماتم، پاجی، برتن ختم کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قبیلے کی جو قربانی ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہے۔ جس قبیلے سے امیدوار بھی آتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ جو ہے سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہم نے بندے شامل نہیں کیے، مسلم لیگ نون کے آج یہاں پہ بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی اسے ہٹانے۔ یہ آنے والے وقت میں میں آپ کو عظیم صاحب پہلے مبارکباد دیتا ہوں۔ پچھلے 2016 کے الیکشن میں اہلیان قومر نے ہم پہ اعتماد کیا تھا، لیکن سفر وہاں پہ سارا میں نے کیا تھا۔ مجھے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ جا رہے شاید ووٹ نہ ملے، لیکن مجھے سب سے زیادہ اعتبار اسی قبیلے پہ۔ میں گیا ہوں، قومر سے ہمیں 250 ووٹ ملا، قومر سے 250 ووٹ ملا۔ اور یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو پیشتری مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہ پولیس اسٹیشن بھی جن کا چکے ہیں۔ کوئی بندہ پولیس اسٹیشن پہ بیٹھ کے آپ کی مخالفت کرنے کی اخلاقی جرات نہیں رکھتا۔ کوئی رکھتا ہے تو مجھے بتائے، یہاں پہ موجود ہوں گے۔ آپ کو کوئی یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے جی ہمیں ووٹ دینے دیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری جماعت نے کیا گیا، جو کیا وہ آپ کی جماعت نے کی ہے یہاں پہ، اور جو کرے گی وہ آپ کی جماعت ہی یہاں پہ کرے گی، اور انشاءاللہ وہ کروانے والے اس کی نمائندگی، اس کی سربراہی جو ہے وہ آپ آج اس رستے کی قیادت میں آگے، اب آپ نے یہاں پہ قیادت کی صورت میں اس کے مسائل کو آگے لے کے چلنا ہے۔ میں آخر میں پریس کلب کھریٹا، یہ کچھ میرے چھوٹے کچھ بڑے بھائی ہیں، ویسے ہیں سارے بڑے، لیکن یہ مجھے پتہ لگا کہ گاڑی کا بھی کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ مجھے اگر پتا ہوتا تو ہم آپ کے بغیر کبھی نہ آتے، آپ سے ویسے بھی بڑا پیار ہے۔ اور اس کے علاوہ جو محکمے کے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہوئے پی ڈبلیو ڈی سے، آپ
اور بالخصوص جو وہ یہاں سے وادی پناہ کے لوگ پیدل چل گئے ہیں، میں آپ کی اس پیار کا، اس محبت کا، اس کمٹمنٹ کا، میں بھی ایک کارکن ہوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں نے والد صاحب کہا تھا کہ اگر لوگ پیدل جائیں گے میں پیدل جاؤں گا ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں پیدل آتا تو جو یہاں پہ ان کے اپنے کوئی انتظامات یا ان کی اپنی خواہش تھی وہ شاید رہ جاتی، اس لیے لیکن ہم جو ہے نا انشاءاللہ کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔